جی السلام علیکم چوئی صاحب. وعلیکم السلام. سننے والوں سے ایک دفعہ پھر ہمیشہ کی طرح یہی معذرت ہے، اور آپ لوگوں سے جو یہ دوری ہوتی ہے اس کی وجوہات بار بار آپ کو بتائی جاتی ہے. زیادہ لمبی نہیں ہوتی، ہفتے ڈیڑھ ہفتے کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہی واپس روٹین میں آئیں گے، اور روٹین میں آپ سے صبح دوپہر شام ڈاکٹر کی گولی وانگ ملاقات ہوئے گی، اور درمیان میں جو لائیو پروگرام ہے وہ تو ہلکے پھلکے چل رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن اب سننے والوں سے ایک گزارش جو ہمیشہ کرتے ہیں آج کل، کیونکہ ٹریول میں ہونے کی وجہ سے آپ کا یوٹیوب جو ہے نا وہ آپ کو بڑی بد دعائیں دیتا ہے. تو آپ لوگوں کی جو مہربانی ہے، جو آپ یہ واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کرتے ہیں لنک اس کا، سبسکرائب جن دوستوں نے کیا وہ کرتے ہیں، کمنٹس لائک کرتے ہیں، تو اس سے وہ جو اس کی ہے نا وہ تھوڑی سی جو کمیاں ہیں نا وہ پوری ہو جاتی ہیں. تو اس پہ ذرا خاص خیال رکھیں. چوئی صاحب یہ بتائیے گا، ابھی کچھ دیر پہلے ایک گرفتاری ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کی، تو یہ فواد چودھری صاحب دوبارہ زیر عتاب کیوں آ گئے ہیں؟ فواد چودھری صاحب جو ہے نا، دیکھیں جڑا کسی بھانڈے کا ٹکن نہ ہوئے وہ اے کچھ ہوتا ہے. دیکھیں جو لوگ جس ادارے میں ہیں، جس پارٹی میں ہیں، جس محکمے میں ہیں، اگر وہ اس سے لائل ہیں تو ان پہ پریشانی ضرور آ سکتی ہے، لیکن وہ اس سے سرخرو ہوتے ہیں. دو تین مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو. سیاسی لوگ تو وہ نہیں ہیں، لیکن احد چیمہ صاحب سے لے کر فواد صاحب سے لے کر دیکھیں اتنی سختیاں برداشت کی، حالانکہ وہ سیاسی لوگ بھی نہیں ہیں، ان کا وہ کام بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے سختیاں برداشت کی اور وہ اپنے سچ پہ قائم رہے کہ انہوں نے جب کچھ غلط کیا نہیں تو وہ نہیں بھاگے، وہ نہیں گئے. اب دیکھیں فواد صاحب جو ہیں، ان کے جو فواد حسن فواد صاحب ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں ان کی تعلیم ختم ہوگی جو امریکہ میں آخری سیمیسٹر تھی. اور جو احد چیمہ صاحب ہیں وہ ریکویسٹ کرتے تھے جب میرے بچے ملنے آئے تو مجھے کرسی پہ بٹھا دیں، ان کو یہی لگے میں دفتر میں کام کر رہا ہوں. ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں یہ جو مطلب کہ کسی پانڈے کے ٹکر نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. انہوں نے دو چار دن تعریفیں کی ہیں پہلے یہ کاکڑ صاحب کی، لیکن میرے خیال میں سارا کچھ کاکڑ صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. کہ چوٹ صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب کی ٹویٹ میں تعریفیں کریں گے اور کاکڑ صاحب کو قائد اعظم ثانی بنا کر پیش کریں گے اور کاکڑ صاحب کو اس ملک کا جو مالک بنا کر پیش کریں گے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ان کی جو نوکری کی درخواست اور نوکری کی درخواست جس کے وہ اکثر ہاتھ دے کے بھیجتے ہیں نا، دونوں ریجیکٹ ہو گئی ہیں. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اجازت نہیں دیتا مجھے، میرا تربیت نہیں اجازت دیتی کہ میں ایسی بات کروں، لیکن سوشل میڈیا والے سمجھ جاتے ہیں. سی وی. جو سی وی جس کے ہاتھ وہ دے کر بھیجتے ہیں نا، اس دفعہ وہ دونوں چیزیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں وہاں پر. تو کل ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اسد کیسر صاحب کی. تو یہ اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب مفاہمت کروانے کی کوشش کر رہے تھے، علوی صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے. تو یہ تو لوگ مفاہمت کروا رہے تھے، مفاہمت کراتے کراتے یہ بھی گرفتار ہو گئے اسد کیسر صاحب. دیکھیں یہ لوگ نا بڑی پہلے سے وہ تمام چیزیں مان گئے ہوئی ہیں. ان لوگوں کو آلریڈی ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہوا ہے. ایکچولی یہ ان لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہوا تھا. اس درمیان میں جو آپ لوگ خاموش رہیں گے، اگر مطلب یہ چیزیں کریں گے تو آپ کی جو جان ہے وہ چھوٹی رہے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر کا وہ جو ہمیں ڈاکٹر فرحان ورک نے کہا تھا نا، اندر دا کیڑا، ہم لوگ نہیں ویسے کہتے، یوتھیوں کے اندر جو کیڑا ہے نا وہ ان کو سونے نہیں دیتا. تو شاید اس قسم کا کچھ کے ساتھ معاملہ ہے. دیکھیں اسد کیسر صاحب جو ہے نا، ابھی ابھی ہم ایک پروگرام کر کے آئے ہیں. وہ یہ جو انہوں نے جو اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا ہوا ہے نا، انہی پر اگر ان کو پکڑ لیا جائے نا تو یہ ہمیشہ کے لیے جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے دیکھیں یہ سارے کے سارے شامل ہیں. یہ ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد تو ہم ویسے ہی مخالف ہیں. 9 مئی والے واقعے کے لے کر، اور عمران خان صاحب نے اس ملک کے جو تباہی کا کھنڈر بنایا ہے اس میں یہ اسد کیسر صاحب جیسے لوگ شامل ہیں. اور یہ ان کو پکڑنا بھی چاہیے، اور ان پہ ایک نہیں ان پہ 10 کیس ہیں، اور کیس بھی ایسے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے جیلوں میں سڑیں، نشان عبرت بنے. ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے. علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ بڑے سیف ہو کر کھیلتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے، فتنے کا کلٹ کا حصہ بنیں گے، اور اس ملک میں جو بد امنی پھیلائی گئی ہے اس کا آگے بھی کنٹینیو حصہ رہیں گے، تو وہ بھی بچنے والے نہیں ہیں. اسد کیسر سے لے کر علی محمد خان صاحب سے لے کر اور جو دوسرے لوگ ہیں، اب دیکھیں علی امین گنڈا پور جو صاحب ہیں وہ آج کل بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے. ان تمام لوگوں کا، میں سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے میں نہیں چاہتا کہ کسی کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو، لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ ان کے سافٹ ویئر اس لیے اپڈیٹ، ان کے سافٹ ویئر نہیں اپڈیٹ ہونے چاہیے، ان کو کیا کی سزا ملنی چاہیے. سافٹ ویئر اپڈیٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا اور چھوڑ دیا؟ نہیں. جو انہوں نے جرم کیے ہیں، اسد کیسر صاحب پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. جب یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ تحریک عدم اعتماد والا سارا معاملہ تھا، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اسمبلی، اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، شاید میری اور آپ کی عقل سمجھ سے بڑے ہیں. آپ کسی سینئر قانون دان کے پاس بیٹھے تو وہ آپ کے بتائیں گے ان کے کیا جرائم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی بھی جو ٹائم ہے نا گرفتاری کا وہ آ چکا تھا، اس لیے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے چوہے صاحب، یہ بتائیے گا
کل ایک واقعہ ہوا گوادر میں، اور پھر آج پی ایف بیس میاں والی پہ ایک واقعہ ہوا. تو ایک طرف تو ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، ہمارے جوانوں کا morale ویسے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ قربانیاں اور یہ کامیابیاں بھی ہیں کہ نہیں ہونے دیا کامیاب. آج جو بی پی ایف بیس پہ ہوا حملہ، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں ہم؟ یار دیکھیں، اس میں نا دو تین چیزیں ہیں. یہ ایک تو ہم اکثر جو جب سنتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ جب ہم لوگ سکون سے سنتے ہیں سوتے ہیں تو یہ جو ہمارے یہ دوست ہیں جو ہمیں اس وقت بارڈروں پر کھڑے ہوتے ہیں، رات کو دن کو جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ہم ان جوانوں کو جو اس ملک کے لیے صبح شام شہادتیں دیتے ہیں، اپنے بڑی تکلیف والے معاملات ہوتے ہیں. اس پہ بات کرنے سے پہلے نا انسان کو الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. دیکھیں، کبھی کبھی ہم ایسے جوانوں کی موت شہادت دیکھتے ہیں جو 2 ہفتے پہلے شادی کر کے گیا ہے، یا جس کے بچہ ہوا ہے اور واپس آ کے بچہ دیکھا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات غارت کرے ان لوگوں کو. اب میرے خیال میں یہ افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں نا، تو اس کے جو آپ کو اثرات تو نظر آئیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے ان کو اگر واپس بھیجنا ہے، جو 35 سال سے 30 سال سے یہاں پر اپنے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کام کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے واپس جانے سے پہلے اتنی آسانی سے تو نہیں جائیں گے. اور پھر بہت سارے غیر ملکی ایجنڈے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس میں آ کر کریں گی. لیکن جو یہ کل گوادر میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غریق رحمت کرے. اور ان کے بلکہ پورے پاکستان، پورا پاکستان ہی ان کا خاندان ہے. پارے پاکستان کی ہر عورت ہی ان جوانوں کی ماں ہے. پاکستان کی ہر عورت ہی ان جوانوں کی بہن ہے. پاکستان کا ہر بزرگ ہی ان کا باپ ہے. تو پورے پاکستان کو یہ ہمت اور حوصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس عظیم مقصد کے لیے شہید ہوئے ہیں، اس عظیم مقصد کے لیے، ملک بچانے کے لیے. اور یہ جو میاں والی میں ہوا ہے نا، دیکھیں 9 مئی سے شروعات ہوئی ہے اور ابھی تک یہ چلتی آ رہی ہیں. میں تبھی تو کہتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی والے خالی کرنے والے نہیں، جو اس کے 9 مئی کے کروانے والے ہیں نا، جو اصل میں پیچھے ہینڈلر ہیں، جو پیچھے اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کو سزائیں جب تک نہیں ملیں گی یہ سلسلے جاری رہیں گی. ان کو سزائیں ملیں گی نا تو یہ خود بخود چیزیں ٹھیک ہوں گی، ورنہ یہ چیزیں ایسی رہیں گی. اللہ تعالیٰ کی ذات ان شہداء کے تو وہ آلویز ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہیں، پسند ہیں، شہید ہیں، جنت میں داخل ہوتے ہیں. لیکن ان کے لواحقین کو صبر دے. اور اسی طرح ہمیں پاک آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمارے سروں کا تاج ہے پاک آرمی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان جوانوں کو ہمت اور حوصلہ دے جو ہمیں سکون کی نیند سونے میں ہمارے لیے رکھوالی کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے چند شرپسند لوگ، چند عمران خان جیسے فطرے جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا علی صاحب مانگنی چاہیے، ہر وقت مانگنی چاہیے. کہ آپ کو نہیں پتا کس وقت ان کو ہدایت مل جائے. انتہائی برا یہ جو ایک ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو آج قربانیاں دی جا رہی ہیں اس کے ثمرات ہمیں ضرور ملیں گے. ایک دفعہ پھر ان جوانوں کو سلوٹ ہے جو ہمارے دن رات کو سیو کر رہے ہیں اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. آخری سوال ہے جو صاحب، چونکہ ہم مسلم لیگ نون کی جو انتخابی سرگرمی ہے اس کی اپڈیٹ ضرور دیتے ہیں، تو آج یہ کہاں پیش رفت ہوئی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو ایک نئی ذمہ داری ملی ہے، اس کے متعلق ذرا بتائیے گا. اور باقی جماعتیں تو ابھی تک نظر نہیں آ رہی، تو یہ پی ایم ایل این کے متعلق جو مطلب ابھی تو تیاریاں ہیں، یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. سب تیاریوں کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن لڑے گی خالی مسلم لیگ، اور کوئی جماعت الیکشن ہی نہیں لڑے گی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی جماعت الیکشن لڑے گی اور وہ مسلم لیگ نون ہے. باقی تو مجھے جماعت کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. اور جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین تعیناتی ہے. وہ اس لیے کہ اسحاق ڈار صاحب کے قلم سے کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی، زیر اور زبر کے نقطہ بھی غلط نہیں ڈالا جا سکتا. تو یہ جو الیکشن کا پورا ایک پروسیس ہے جس میں ٹکٹیں ہیں، جس میں بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، اس میں بڑی شفافیت ہوگی. تو یہ جو کہا جا رہا تھا یا ہوتا ہے کہ مطلب کہ بہت سارے لوگوں کو فیور ملتی ہے الٹی، تو وہ نہیں ہوگا. ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے یہ پہلی بات ہے. اگر آپ نے کوئی چیز شفاف کرنی ہے، کسی کمیٹی کو شفاف اس سے وہ کروانی ہے، تو وہ آپ کو ڈار صاحب کا نام جب اس میں نظر آ جائے گا تو اس میں سے جتنی سارے لوگوں کے تحفظات ہوں گے، جنہوں نے داد اپے لگانے ہوں گے، ان کے رستے بند ہو چکیں گے اور وہ بہترین کام ہوگا. تو ڈار صاحب کی تعیناتی میرے خیال میں اس وقت میاں محمد نواز صاحب نے جو کی ہے بہترین کی. بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوگا اور پارٹی سے بھی اعتراض ہوگا، اللہ یار ڈار صاحب آگے نے ہونتے دال نہیں گلنی ساڈی. اور دال گلنی بھی نہیں چاہیے، حقداروں کو حق ملنا چاہیے. خاص طور پہ جب ٹکٹوں پہ چیزیں ہوں گی تو اس پارٹی میں لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے. اب جو قربانی دینے والے ہیں ان کے ثمر کا وقت آ گیا ہے. ٹکٹیں انہی کو ملنی چاہیے، شفاف ملنی چاہیے، جنہوں نے نواز شریف کا پچھلے 6-7 سال میں ساتھ نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنے گھر توڑے، اپنی فیملی کے ساتھ جو کروایا،
اپنی جو چار دیواری ہے ان کو ان لوگوں نے جو روندا عمران خان صاحب کی حکومت میں، تو ڈار صاحب جو ہیں ان سب کا تحفظ کریں گے، ڈار صاحب ان کی سب کی حفاظت کریں گے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ بہت شکریہ چوئی صاحب، اور ہمارے سننے والوں سے ایک اپیل ہے کہ آج رات کو 9:30 بجے پروگرام ہے سینئر قانوندان عرفان قادر صاحب کے ساتھ۔ بہت جو ہے اس میں نئی چیزیں ہیں اور انفارمیشن بہت زیادہ ہے، آئندہ کے کچھ قانونی معاملات کے اوپر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے روشنی ڈالی ہے، وہ ضرور دیکھیے گا۔